وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ایک اور بڑا فیصلہ، پنجاب کی 1112 نہروں کی بھل صفائی ہوگی۔ بھل صفائی 26 دسمبر سے شروع ہوگی، 20 جنوری تک جاری رہے گی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور بڑا فیصلہ، 10 سال بعد پنجاب کی 1112 نہروں کی بھل صفائی ہوگی۔ بھل صفائی 26 دسمبر سے شروع اور 20 جنوری تک جاری رہے گی۔ تمام ڈویژنل کمشنرز کو نہروں کی بھل صفائی کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھل صفائی کے پروگرام اور پانی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھل صفائی کے دوران کمشنرز فیلڈ میں رہیں گے، کمشنرز تمام امور کی نگرانی کریں گے۔ بھل صفائی کے ساتھ نہروں کی مرمت پر بھی توجہ دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید احکامات جاری کیے کہ نہری پانی کی چوری کی سدباب کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں اور انتظامی افسران پانی چوری کے سدباب کے لیے متعلقہ اضلاع میں مؤثر ایکشن لیں۔ مہاجر کارڈ کے حامل افغان شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن میں چند روز باقی۔ فیصلہ آباد پولیس نے مہاجر کارڈ کے حامل افغان شہریوں کی فہرست تیار کر لی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے بعد مہاجر کارڈ کے حامل افغان شہری بھی اداروں کے ریکارڈ پر آ گئے۔ پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن میں چند دن باقی رہ گئے۔ فیصلہ آباد پولیس نے مہاجر کارڈ کے حامل افغان شہریوں کی فہرست تیار کر لی۔ 1640 افغان شہری فیصلہ آباد میں سال ہر سال سے مقیم ہیں۔ 30 جون سال 2023 کے بعد کسی افغان شہری کا مہاجر کارڈ رینیو نہیں ہوا۔ 380 افغان شہری رضاکارانہ طور پر فیصل آباد سے واپس افغانستان جا چکے ہیں، جن میں سے 140 افغانی غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے اور مہاجر کارڈ بھی نہیں بنایا۔ 31 دسمبر کے بعد مہاجر کارڈ رکھنے والوں کو ڈی پورٹ کرنے یا مزید وقت دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مہاجر کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کو رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ یہ تھانہ ہے، خالہ جی کا گھر نہیں۔ تھانہ ڈی ٹائپ کالونی میں بیڈ پر لیٹنا تھانے دار کو مہنگا پڑ گیا۔ ایس پی اقبال ڈویژن کا ایکشن، اے ایس آئی توقیر احمد معطل، انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا۔ اے ایس آئی توقیر احمد کی بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹنے کی تصویر وائرل ہوئی۔ سی پی او محمد علی ضیاء کے حکم پر ایس پی اقبال ڈویژن نے ایکشن لے لیا۔ ایس پی عثمان سیفی کا کہنا تھا کہ ڈی ایس پی برارہ کالونی انکوائری کر کے رپورٹ ارسال کرے۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ اب فیصل آباد کے شہری گھر بیٹھے آن لائن لرنر لائسنس بنوا سکیں گے۔ ایپلیکیشن کی تیاری آخری مراحل میں۔ سی ٹی او مقصود احمد نے ٹریفک سیکٹر میں انتظامات کا جائزہ لے لیا۔ دیکھتے ہیں طیب مقبول کی رپورٹ۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے شہریوں کو بڑی سہولت فراہم۔ اب فیصل آباد کے شہری گھر بیٹھے آن لائن لرنر لائسنس بنوا سکیں گے۔ آن لائن لائسنس بنانے کے لیے اپلیکیشن کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ اگلے 48 گھنٹوں میں شہریوں کو آن لائن لرننگ لائسنس کی سہولت دستیاب ہوگی۔ فیصل آباد میں مزید 9 ٹریفک سیکٹرز میں بھی لرننگ لائسنس بنانے کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ سی ٹی او فیصل آباد مقصود احمد لون نے اتوار کے روز ٹریفک سیکٹرز کا دورہ کیا اور لرننگ لائسنس بنانے کا عمل کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او مقصود احمد لون کا کہنا تھا شہریوں کو لائسنس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پبلک کے آسانی کے لیے آن لائن جو ہے نا لرننگ شروع ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے آج شام کو بتا رہے تھے 1-2 دن میں شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سٹی فیصل آباد میں لوگ آ رہے ہیں، ہمارے پاس رش بہت زیادہ تھا، ان کی سہولت کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جتنے ہمارے ٹریفک سیکٹر آن روڈ ہیں، میں نے 9 سینٹر مزید نئے بنا دیے ہیں جہاں پہ عوام جا کے اپنا لرنر بنا سکتی ہے۔ 1 جنوری سے فیس میں 10 گنا اضافے کے اعلان پر شہریوں میں لرننگ لائسنس بنانے کا رجحان بڑھا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ صنفی جرائم کی روک تھام، مؤثر انویسٹیگیشن پر زور۔ پولیس، تحفظ مراکز عوام کی بھرپور مدد اور رہنمائی جاری رکھیں۔ آج ہی ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ جرائم کی روک تھام، مؤثر انویسٹیگیشن پر زور۔ پولیس، تحفظ مراکز زیادتی، استحصال، تشدد کا شکار ٹرانسجینڈر بچوں اور خواتین اور بزرگوں کی بھرپور مدد اور رہنمائی جاری رکھے۔ آج ہی ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ بولے، پنجاب بھر کے 115 نوٹیفائڈ ایس ایس او آئی یو یونٹس کے افسران کی ٹریننگ یقینی بنائیں گے۔ پولیس افسران شہریوں کے مسائل کی داد رسی کے لیے آن لائن کھلی کچہریاں لگائیں۔ تھانوں کی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن پروٹوکال پر منتقلی کا کام ٹائم لائن کے اندر مکمل کرنا ڈی پی اوز کی ذمہ داری ہے۔ آپ
پیوز اور ڈی پیوز درخواستوں کے ازالے اور فیڈ بیک میکانزم کی مانیٹرنگ خود کریں۔ ای ٹیک درخواستوں پر ایف آئی آر درج نہ کرنے والے ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن لینے کا عندیہ دیا۔ آئی جی نے غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کے انخلا کے حوالے سے فیصل آباد اور راولپنڈی کی کارکردگی کو سراہا۔ اجلاس میں ایڈیشنل آئی جیز، اے آئی جی ایڈمن اور جینڈر کرائم نے شرکت کی۔ آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز سمیت دیگر افسران بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ گندم کی کاشت کا سیزن مگر کھاد مافیا بے لگام، یوریا نہ ہی ڈی اے پی سرکاری نرخ پر دستیاب، ضلع انتظامیہ لاہ عمل تشکیل نہ دے سکی، دسمبر میں بھی کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ گندم کی کاشت ختم ہونے کے قریب، کھاد مافیا تاحال بے لگام، مارکیٹ میں کھاد کی قیمت زیادہ ہونے سے کسان کی پریشانی بڑھ گئی، ضلع انتظامیہ نے بھی کارروائی کی بجائے آنکھیں بند کر لیں۔ کھاد مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کسانوں کے مطالبات بڑھنے لگے، بولے یوریا اور ڈی اے پی سرکاری نرخوں پر کہیں بھی نہیں مل رہی۔ محکمہ زراعت اور انتظامیہ سے التماس کرتے ہیں کہ جیسے گندم کی کٹائی کے وقت انہوں نے کسانوں سے زبردستی گندم لی، ایسے ہی دکانداروں سے اور کھادیہ ماف کو بھی لگام لگا کر کسانوں کو سرکاری ریٹ پر کھاد مہیا کی جائے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت اور ضلع انتظامیہ کی نااہلی سے ڈیلر من مرضی کر رہے ہیں۔ یوریا کھاد بڑھ کر 3,000 کی بجائے 5,000 میں فروخت ہو رہی ہے، ڈی اے پی 13 کی بجائے 15,000 میں مل رہی ہے۔ عبدالرحمان صاحب، دراصل یہ تو بالکل محکمہ زراعت اور انتظامیہ کی بے حسی نظر آ رہی ہے کہ وہ کھاد والے جو ہیں اپنی من مرضی سے بلیک میں کھاد ہر جگہ دستیاب ہے اور کسانوں کو گورنمنٹ ریٹ پر نہیں مل رہی۔ کھاد کی قیمت آسمان کو چھونے سے کسان گندم کی بوائی کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ گندم پیداوار کا مطلوبہ حد حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ سال کا اختتام، کرسمس اور نیو ایئر کا سیزن، پیداواری لاگت میں بے تحاشا اضافہ، ایکسپورٹرز مایوس، حکومت کا انڈسٹری کو 10 سینٹ میں بجلی کی فراہمی محض دعویٰ قرار دے دیا۔ سال کا اختتام، کرسمس اور نیو ایئر کا سیزن، پیداواری لاگت میں بے تحاشا اضافہ سے فیصل آباد کے ایکسپورٹرز پریشان، انڈسٹری کو 10 سینٹ فی یونٹ کی بجلی دینے کا حکومتی وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا۔ صنعت کار میاں طارق کہتے ہیں ایکسپورٹ سیکٹر مہنگی ترین بجلی خرید رہا ہے تو کاروبار کیسے ہوں گے؟ ہمارا کمپٹیشن جو ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا اور چائنا کے ساتھ ہے۔ اگر وہاں پہ انڈیا میں 8.53 کی بجلی ہوگی اور اسی طرح انڈیا میں 6.5 روپیز کی پر یونٹ بجلی ہوگی، چائنا میں ویسے ہی انڈسٹری کے لیے فری ہے۔ مہنگی بجلی نے ہمیں ریجن میں سب ممالک سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ صنعت کاروں کی دہائی، بولے سال کے آخر میں بھی ایکسپورٹ انڈسٹری اچھی کارکردگی نہ دکھا پائی، جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں 6 اور 30 روپے فی یونٹ بجلی مل رہی ہے اور ہم 1 یونٹ کے 68 روپے ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم اتنی مہنگی بجلی لیں گے، اتنا مہنگا اسپیئر پارٹ لیں گے، اتنا مہنگا آئل خریدیں گے تو ہم ان لوگوں کا کمپٹیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشن کر سکتے ہیں، لوکل مارکیٹ تو آپ کی ہے ہی نہیں، لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف پوری ہو نہیں رہی۔ کرسمس اور نیو ایئر کے باوجود ایکسپورٹ کے گرتے اعداد و شمار حکومتی ریلیف کے دعووں کی نفی کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کے اتوار بازار میں بھی مہنگائی کا طوفان، خریدار پریشان، متوسط طبقے کے لیے خریداری مشکل ہو گئی۔ سبزی، پھل، کپڑوں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اوپن مارکیٹ سے بھی زیادہ ہے، خریداروں کا شکوہ۔ فیصل آباد کے اتوار بازار مہنگائی بازار میں تبدیل ہو گئے، خریدار دام سن کر پریشان۔ بابر چوک کا اتوار بازار ویران ہو گیا، متوسط طبقہ قیمت سن کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے۔ کہتے ہیں مہنگائی نے سستے بازاروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لوگ رخ نہیں کر رہے، زیادہ تر نہ کوئی انتظامات وغیرہ ہے، سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سہولیات سے محروم تاجر بھی خریداروں کی راہ تکنے لگے، اپنی مصنوعات زمین پر ہی رکھ کر فروخت کر رہے ہیں۔ کپڑے بھی نہیں خرید 1500 کے سوٹ دے رہے ہیں 2 پیس، تو کیا کریں؟ 1500 کا، 1800 کا، 1500 کا۔ خریدار کہتے ہیں کہ ایک تو بازاروں کی حالت خراب، اوپر سے مہنگائی کا طوفان، قیمتیں مارکیٹ سے بھی زائد وصول کی جا رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ سمندری میں سکول بیگ کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ، قیمتیں بڑھانے سے طلباء اور دکاندار دونوں پریشان، حکومت سے تعلیمی اشیاء سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگائی نے تعلیم کو بھی نہ چھوڑا، ایک طرف بچوں کی بھاری بھرکم فیسیں دینا مشکل تو دوسری طرف اب کتابیں کاپیاں خریدنا بھی بس میں نہیں رہا۔ سکول بیگ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں، 500 والا بیگ 1000 روپے، 1000 والا بیگ 2000 روپے کا ہو گیا۔ دکاندار کہتے ہیں کپڑا، زیب اور سلائی کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، مہنگی چیز خرید کر سستی کیسے بیچیں۔
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی ویو بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اسکول بیگ کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سلائی وغیرہ مٹیریل وغیرہ ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اسکول بیگ کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بچے کہتے ہیں تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، مگر مہنگائی کا طوفان ہم سے یہ حق بھی چھین رہا ہے۔ والدین کے لیے تعلیمی اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت مہنگائی کنٹرول کرے تاکہ تعلیمی سفر جاری رہ سکے۔ ایک تو اوور آل پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، غریب عوام کے لیے تو جینا مشکل ہی ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو پالیں یا ان کو تعلیم دیں، اگر وہ گھر کا گزارا ہی اتنی مشکل سے کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پالیں کیسے، ان کو تعلیم کیسے دیں؟ پاکستان میں تعلیم کا معیار ہی صرف امیری ہو گیا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں پڑھا سکتا۔ ایک سال کے دوران کاغذ کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ کاپیاں اور کتابیں مہنگی ہوئیں تو اب دیگر اشیاء کی قیمتوں کو بھی پر لگے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری۔ ریلوے کا سفر سہولت کم، مسائل زیادہ۔ ٹرین وقت پر آتی نہیں، اسٹیشن پر باتھ روم بھی نہیں۔ فیصل آباد میں ریل گاڑی کا سفر کرنے والوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سہولیات کی عدم فراہمی پر مسافر محکمہ ریلوے کو کوسنے لگے۔ پر سہولت کم، مسائل زیادہ۔ ٹرین وقت پر آتی نہیں، اسٹیشن پر باتھ روم بھی نہیں۔ فیصل آباد میں ریل گاڑی کے سفر کرنے والوں کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ ریلوے اسٹیشن کا باتھ روم بند ہونے سے مسافر پریشان، محکمہ ریلوے پر برس پڑے۔ ریلوے حکام مسافروں کے مسائل حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ مسافر کہتے ہیں دوسرے ممالک بل ٹرین چلا رہے ہیں، ہمارے ہاں ریلوے اسٹیشن پر بنیادی سہولیات تک موجود نہیں۔ پینے کو پانی، بیٹھنے کو مناسب جگہ اور واش روم تک کی سہولت موجود نہیں۔ بیشتر واش روم بند اور پانی کے نل بھی نہیں ہے۔ مشکلات جو ہیں بس بہت زیادہ ہیں ادھر۔ کچھ زیادہ مسئلہ جو ہے وہ واش روم کا ہے، واش روم بالکل نہیں ہے یہاں، کچھ ہیں تو وہ بند ہیں، پانی کے نل بھی نہیں ہیں۔ یہاں جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ٹرینیں تو پہلے ہی تاخیر سے پہنچتی تھی، لیکن واش روم کی سہولیات بالکل بھی نہیں ہے، پانی کے نل اور جو نل لگے ہوئے ہیں ان میں بھی پانی بالکل بھی نہیں ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بنتے ہیں، یہ کون سا حکومت وقت اپنی جیب سے لگاتی ہے جو اس نے خود تعمیر کروانے ہو۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ان جلد از جلد بہتر کروائیں۔ مسافروں نے حکام سے ریلوے اسٹیشن پر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ ویس علی، فیصل آباد۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا اکال والا پارک بنیادی سہولیات سے محروم، بچوں کے لیے جھولے نہیں، بینچز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ صفائی کے ناقص انتظامات، چار دیواری گرنے سے آوارہ جانوروں نے ڈیرے جما لیے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا اکال والا پارک خستہ حالی کا شکار۔ پارک کی چار دیواری گرنے کے باعث آوارہ اور خطرناک جانوروں نے پارک میں ڈیرے جما لیے۔ بینچ کی ٹوٹ پھوٹ اور صفائی کے ناقص انتظامات پر شہری نالاں کہتے ہیں۔ ایک ٹریک پر ٹائل لگا کر اکھاڑ لی گئی، پودے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث سوکھ چکے ہیں۔ بچوں نے بھی پارک میں جھولے نہ ہونے کا شکوہ کر دیا، کہتے ہیں چھٹی کے روز بھی پارک میں موج مستی کرنے کے لیے کوئی سہولت میسر نہیں۔ مین پارک ہے، ساری جو بیک ورڈ آبادی یہاں پہ آتی ہے اور بچوں کو انجوائے کروانا ہوتا ہے سنڈے والے دن۔ تو یہ جو سامنے دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، کافی عرصے سے ٹوٹی ہوئی ہے، تو یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کو بنائیں، اور فیملیز آتی نہیں ہیں بیکاز یہاں پہ جو جانور وغیرہ پھرے ہوتے ہیں وہ اندر آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر کافی خوف و ہراس رہتا ہے شہریوں میں۔ پارک کو ہم یہاں پہ کھیلنے آتے ہیں، یہاں پہ جھولے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، جھولے صحیح کروانے چاہیے۔ یہ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ڈپٹی کمشنر پارک کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائیں تاکہ شہریوں کو سیر و تفریح کے مواقع میسر آ سکیں۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم، سٹی 41 ٹوبا ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ کمپنی نے تنخواہیں تو ادا نہ کی مگر ملازمین کو اتوار کے روز چھٹی کے باوجود کام پر بلا لیا۔ FWMC ملازمین نے اتوار کی ڈیوٹی کا معاوضہ طلب کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں گزٹڈ چھٹیوں کے علاوہ کام لینا غیر قانونی ہے۔ اتوار کو عبادت کا دن ہے، اعلیٰ حکام کو اس معاملے کا نوٹس دینا چاہیے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے محلہ اقبال نگر کے ساتھ بنے واٹر ورکس عدم توجہ کا شکار، لاکھوں روپے مالیت کی لکڑی ضائع ہونے لگی۔ سرکاری خزانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان، مقامی افراد اور چور دہاڑیاں لگانے میں مصروف، انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی۔
बने वाटर बक्स अदम तवज्जा का शिकार। लाखों रुपए मालियत की सरकारी लकड़ी पड़े पड़े ज़ाय होने लगी। मुकामी अफराद और चोर उचक्के लकड़ी चोरी करके ले जाने लगे। इंतजामिया ने भी हरकत में आने की बजाय आंखें बंद कर ली। सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान। म्यूनिसिपल कमेटी सरकारी दफातर से और सड़क के दरमियान में आने वाले दरख्त की लकड़ी काट कर वाटर बक्स में फेंक देती है। सरकारी लकड़ी की नीलामी से लाखों रुपए का रेवेन्यू हासिल हो सकता। शहरियों ने इंतजामिया से मामले का नोटिस लेकर सरकारी लकड़ी की चोरी रोकने और इसकी नीलामी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, रोबाटेक सिंह। एफबीआर का सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। रिटेलर्स के साथ होलसेल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ऑनलाइन तस्दीकी सिस्टम POS में रजिस्टर किया जाएगा। थोक में कारोबार करने वाले अफराद भी अपनी हर ट्रांजैक्शन की तफसीलात एफबीआर को फराहम करने के पाबंद होंगे। रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान का इनवॉइसिंग सिस्टम ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए एफबीआर से मुंसलिक होगा। ताजर खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक रसीद देने के पाबंद होंगे। रसीद पर मौजूद बार कोड या स्कैन के जरिए अदाशुदा सेल्स टैक्स की तस्दीक हो सकेगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम होलसेल और रिटेल सेक्टर से सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए किया जा रहा है। टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर। एफबीआर अब कमिश्नर अपील के पास ज़ेर इल्तवा केसेस में टैक्स रिकवरी नहीं कर सकेगा। एफबीआर हेडक्वार्टर ने चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी हैं। एफबीआर अफसरान इनकम टैक्स केसेस में तहकीकात के दौरान ही टैक्स गुजार से पैसे निकलवाते लेते थे। अब कमिश्नर अपील के फैसला कराने तक एफबीआर मुताल्लिका टैक्स गुजार से टैक्स नहीं ले सकेगा। केस की तहकीकात मुकम्मल होने और फैसला आने के बाद ही टैक्स वसूली की इजाज़त होगी। टैक्स माहिरीन के मुताबिक आर्जी रिलीफ के लिए भी शहरियों को स्टे ऑर्डर्स की ज़रूरत भी नहीं होगी।